کتاب ہے جی مرکہ ادب اردو اختیاری حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 68۔ آنندی نے لال بہاری سنگھ کی شکایت تو شور سے کی، مگر اب دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ طبعاً نیک عورت تھی اور اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شور کے اوپر جھنجھلا رہی تھی کہ یہ اس قدر گرم کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ خوف کہ کہیں یہ مجھے اعلیٰ بات چلنے کو نہ کہنے لگے تو پھر میں کیا کروں گی، اس کے چہرے کو زرد کیے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں جب اس نے لال بہاری کو دروازے پر کھڑے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں جاتا ہوں، مجھے سے جو خطا ہوئی ہے معاف کرنا، تو اس کا رہا سہا غصہ بھی پانی ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ دلوں کا میل دھونے کے لیے آنسو سے زیادہ کارگر کوئی چیز نہیں ہے۔ سری کنٹھ کو دیکھ کر آنندی نے کہا، لالا باہر کھڑے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ سری کنٹھ، تو میں کیا کروں؟ آنندی، اندر بلا لو، میری زبان میں آگ لگے، میں نے کہاں سے یہ جھگڑا اٹھایا؟ سری کنٹھ، میں نہیں بلانے کا۔ آنندی، پچھتاؤ گے، انہیں بہت گلان آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہیں چل دیں۔ سری کنٹھ نہ اٹھے۔ اتنے میں لال بہاری نے پھر کہا، بھابھی، بھیا سے میرا سلام کہہ دو، وہ میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں بھی اپنا منہ انہیں نہیں دکھاؤں گا۔ لال بہاری سنگھ اتنا کہہ کر لوٹ پڑا اور تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ یکایک آنندی اپنے گھر سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لال بہاری نے پیچھے کی طرف تاکا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے جانے دو۔ آنندی، کہاں جاتے ہو؟ لال بہاری، جہاں کوئی میرا منہ نہ دیکھے۔ آنندی، میں نہ جانے دوں گی۔ لال بہاری، میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ آنندی، تمہیں میری قسم اب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ لال بہاری، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے گا کہ بھیا کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا یا نہیں، تب تک میں اس گھر میں ہرگز نہ رہوں گا۔ آنندی، میں ایشور کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے۔ اب سری کنٹھ کا دل پگھلا۔ انہوں نے باہر آ کر لال کو گلے لگا لیا اور دونوں بھائی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لال بہاری نے سسکتے ہوئے کہا، صفحہ نمبر 69، بھیا اب کبھی نہ کہنا کہ تمہارا منہ نہ دیکھوں گا، اس کے سوا جو سزا آپ دیں گے وہ میں خوشی سے قبول کروں گا۔ سری کنٹھ نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، الو، ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع نہ آئے گا۔ بینی مادھو سنگھ باہر سے آ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھ کر خوش ہو گئے اور بول اٹھے، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بگڑتا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا، ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کی داد دی، بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اب اس مشق ہے اس سبق کی۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، بینی مادھو سنگھ کون تھے؟ ب، بینی مادھو سنگھ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جیم، بقول مصنف گاؤں کی بہویں سری کنٹھ کو مقبولیت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتی تھیں؟ دال، مصنف نے آنندی کے خاندان کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ ہے، لال بہاری سنگھ نے جو آنندی کے میکے کے خلاف بات کی تو آنندی نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ دال، بینی مادھو سنگھ نے جب دونوں بھائیوں کو گلے ملتے دیکھا تو خوش ہو کر انہوں نے کیا کہا؟ سوال نمبر 2، مختصر افسانے کے فنی عناصر کیا ہیں؟ سوال نمبر 3، افسانہ بڑے گھر کی بیٹی ایک گھر کا قصہ ہی نہیں بلکہ ایک معاشرتی نظام کا عکس بھی ہے، تبصرہ کیجیے۔ سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں اس افسانے میں بہترین کردار کون سا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ سوال نمبر 5، پریم چند کے افسانوں کی سب سے اہم خصوصیت کون سی ہے؟ اور سوال نمبر 6، اس افسانے کا خلاصہ لکھیے۔ 1909 تا 1982 غلام عباس 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، تعلیم لاہور میں حاصل کی اور وہیں سے ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ عرصہ تک وہ بچوں کے رسالے پور اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے، رسالے آنکھ کے بھی مدعی رہے۔ غلام عباس جدید افسانہ نگاروں میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہیں صف میں شمار کیا جا سکتا ہے جس میں کرشن چندر بیدی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی اور منٹو جیسے بڑے اور سرکردہ افسانہ نگار آتے ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں کی خصوصیت ان کے موضوع کا نیا پن ہے، لیکن موضوعات سے کہیں زیادہ ان کے انداز نے انہیں پڑھنے والوں کا محبوب بنایا ہے۔
ان کے افسانوی اسلوب اور تکنیک میں ایک ٹھہراؤ اور سکون ملتا ہے اور قاری افسانہ پڑھ کر کوئی کھلا اور جھول محسوس نہیں کرتا۔ ان کی حقیقت پسندانہ اسلوب میں رومانوی عناصر نہیں ملتے، وہ جذبے اور تخیل کو عقل کے تابع رکھتے ہیں۔ ان کا معروضی انداز نظر زندگی کی منافقت، ظاہر و باطن کا تضاد اور انسانی معاشرے کے متضاد پہلوؤں کو جس بالغ نظری سے بے نقاب کرتے ہیں، اس سے ان کی فنکارانہ بصیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ غلام عباس کی جزئیات نگاری کمال کی چیز ہے۔ انہیں افسانہ ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی، وہ ٹھہر ٹھہر کر لکھتے ہیں اور یوں کہانی کی ساری پرتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ کتبہ، اوور کوٹ اور سائے ان کے بہترین افسانے ہیں۔ غلام عباس کی اہم تصانیف میں آنندی، جاڑے کی چاندنی، کن رس، گوندنی والا تکیہ، ناول وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 71 غلام عباس سایہ۔ دن بھر جیسے جیسے سائے گھٹنے بڑھتے اور زاویے بدلتے رہتے، سبحان کی دکان بھی جگہیں بدلتی رہتی۔ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنا ٹھیلا وکیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اس کنارے لا کھڑا کرتا۔ اس طرف کوئی عمارت نہ تھی، زمین ببول کی طرح تھی اور تھوڑی سی ڈھلوان کے بعد ایک میدان آتا تھا جس میں پیپل کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ جب سورج وکیل صاحب کے چومنزلے مکان کے پیچھے سے ابھرتا اور دھوپ دھیرے دھیرے پیپل کی چوٹی سے اترنی شروع ہوتی اور کوئی 2-2.5 گھنٹے میں مکان کا احاطہ کرتی، ڈھلوان پر چڑھتی ہوئی سڑک کے کنارے تک پہنچ جاتی، تو وہ ٹھیلا سڑک کے کنارے اس کنارے وکیل صاحب کے مکان کے زینے کے ساتھ ملا کر کھڑا کر دیتا تھا اور یوں اس اونچے مکان کو سایہ 2-3 گھنٹے تک اور اسے دھوپ سے بچائے رکھتا۔ لیکن جب سورج عین سر پر آ جاتا اور یہ سایہ مختصر ہوتے ہوتے ایک لکیر سی بن کے رہ جاتا تو اسے ناچار اپنا ٹھیلا ڈھلوان پر سے دھکیل کر میدان میں پیپل تلے لے جانا پڑتا، جہاں وہ 2-3 بجے تک ڈیرا جمائے رہتا۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع کر دیتا تو پیپل کے سائے کے ساتھ اس کی دکان بھی آگے سرکنی شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے وہ پھر وکیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اسی کنارے پر پہنچ جاتا جہاں زمین ببول کی طرح تھی اور جہاں اس نے علل صبح ٹھیلا کھڑا کیا تھا۔ خاص طور پر گرمیوں میں اس کی دکان یوں ہی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ وکیل صاحب کا مکان سبحان کو دھوپ ہی سے نہ پناہ دیتا تھا بلکہ اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ وکیل صاحب ایک وسیع کنبے کے سرپرست تھے، ان کا شمار شہر کے مشہور وکیلوں میں ہوتا تھا۔ بڑے با اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ جب تک گھر پر رہتے ملنے والوں کا تانتا لگا رہتا، کچہری جاتے تو پیچھے بیگم صاحب ان کی ہر دل عزیزی کو برقرار رکھتی، ان کی اپنے ملنے والیاں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ اس پر وکیل صاحب کے موکلوں کی بیویاں کی مدارت کرنا بھی ان کے فرائض میں داخل تھا۔ چنانچہ سبحان کے ٹھیلے سے سوڈا، لیمن کی بوتلوں، برف، پان، سگریٹ وغیرہ کی تھاک بندی رہتی۔ یہ علاقہ شہر کے سرے پر تھا جہاں شہر کی حد ختم ہو جاتی تھی اور کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس جگہ مکان خال خال ہی تھے اور کوئی دکان قریب نہ تھی۔ بھلا دو ایک گھروں کے اس آسرے کون ایک مستقل دکان کا متمل ہو سکتا ہے؟ رہا سبحان، اس کی بات دوسری تھی۔ اول تو اس کے ٹھیلے کا خرچ ہی کیا تھا، کرایہ دینا پڑتا تھا، نہ بجلی پانی کا بل، کوئی رشتہ دار تھا، نہ عزیز، نہ گھر تھا، نہ در۔ غرض اس کی ضروریات زندگی اس قدر مختصر تھی کہ صرف وکیل صاحب کے مکان کی آمدنی ہی سے پوری ہو جاتی تھی اور شہر کے چوکوں کے ٹھیلے والوں اور صفحہ نمبر 72 دوسرے دکانداروں کی باہمی چشمکوں سے لگ تھلگ اس سنسان مگر عافیت کی جگہ میں خوش تھا۔ وکیل صاحب نے جب نئی وکالت شروع کی تھی تو انہیں مجبوراً شہر کے ایک بارونق بازار میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا سا مکان، کرایہ ہاتھ سے بڑا ہوا، مگر رفتہ رفتہ جب کام چل نکلا اور لوگ ان کو جاننے لگے تو انہوں نے اس نواح میں ایک موکل کی زمین سستے داموں خرید لی۔ یہ زمین ایک عرصے تک یوں ہی پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ جب انہوں نے تعمیر کے لیے روپیہ جمع کر لیا اور اپنے حسب منشا مکان بنوا لیا تو اپنے وسیع کنبے کو لے کر اس میں اٹھ آئے۔ ان کے دم قدم سے تھوڑے ہی دنوں میں اس علاقے میں زندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ دور دور سے تانگے والے ان کے موکلوں کو لے کر یہاں پہنچنے لگے۔ چونکہ وکیل صاحب خود بھی تانگے ہی میں بیٹھ کر کچہری جایا کرتے اس لیے وہ 1-2 تانگے صبح شام اس کے مکان کے آس پاس کھڑے نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی موٹر بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے مکان کے نیچے رک کر اس نواح کی رونق بڑھا جاتی۔ وکیل صاحب کے گھر کے علاوہ سبحان کی آمدنی کا ذریعہ تو وہ اکا دکا راہگیر بھی تھے جو شہر سے دیہات یا دیہات سے شہر جاتے ہوئے جیسے 1-2 پیسے کی بیڑیاں، گڑ کی ریوڑیاں یا بھنے ہوئے چنے خریدنے ٹھہر جاتے، مگر ان سے یافت کم اور کوفت زیادہ ہوتی، خصوصاً اس وقت جب دیہاتیں سر اور ٹھوٹری پر دوپٹے کے بل دیے ناک اور منہ چھپائے اپنی پھٹی جوتیاں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی تو سڑک پر گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوتا اور سبحان کو سوڈے کی بوتلوں سے گرد دور کرنے کے لیے پانی کا ایک اور چھینٹا دینا پڑتا۔
इन राहगीरों से भी ज्यादा की बिक्री तांगे वालों से होती थी, जो यूं तो कमर के नीचे से फटा हुआ खाकी पजामा पहने होते मगर कैंची से कम दर्जे का सिगरेट पीना इनकी तिबा को पसंद ना था, और जब प्यास लगती तो पानी के बजाय बर्फ में लगी हुई लेमन के अधे से इनकी तस्कीन होती थी। कभी कभार ऐसा होता कि जब सुबहान दोपहर की चिलचिलाती धूप में लावारिस सांडों, कुत्तों, बेकमंगों के साथ पीपल के साए तले पनाह ले रहा होता और बकरी से बेनियाज स्टूल पर बैठे बैठे ऊँगने लगता, तो ऐसे में कोई देहाती बारात दूल्हा दुल्हन समेत पसीने में शराबूट, गले, माथे और कलाइयों पर सस्ते रेशमी कपड़ों का रंग लगा हुआ, प्यास से होंठों पर पेपड़ियां जमी हुई पीपल तले सस्ताने और पड़ाव करने पर मजबूर हो जाता, और सुबहान की कई दुकानों की कसर एक दिन में निकल जाती। सुबहान को इस इलाके में डेरा लगाते 5 वर्ष हो चुके थे। यही एक ऐसा काम था जो इसने एक जगह जमकर इतने अरसे तक किया था, वरना इसकी सारी उम्र घूमने फिरने में गुजर गई थी। अभी वो 10 वर्ष का भी ना हुआ था कि फिक्रे महाश ने इसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसने बचपन और जवानी में बीसियों धंधे किए थे, आज इस शहर में तो कल उस शहर में, कभी इस घर में ऊपर के काम पर मुलाजिम सफ़ा नंबर 73 है तो कभी उस दफ्तर में चपरासी है, कभी रेलवे शॉप में तो कभी किसी छाप खाने में, कभी कुछ अरसा फौज में भी रहा। जब तक हाथ पाँव में सख्त रही आज़ाद मजदूरी को हर काम पर तरजीह दी, मगर जवानी गुजर गई और बुढ़ापे के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो तबीयत मेहनत मुशक्क़त से खुद ब खुद भागने लगी। आखिर उसने इतनी रकम जमा कर ली कि एक ठेला खरीदे। पहले उसने फल और सब्जियां ठेले पर रखकर शहर का चक्कर लगाना शुरू किया, मगर थोड़े ही दिनों में इस काम से बदल हो गया। अव्वल तो मंडी के भाव को समझना और मोल तोल करना इसकी समझ से बाहर था। वो माल को परखने में बहुत जल्द धोखा खा जाता, फिर माल ना बिके तो गलकर बासी होकर ख़राब हो जाता, और फिर यह कि दूसरे ठेले वालों से खामखा के झगड़े होते रहते। इसके अलावा दिन भर पुलिस वालों की झिड़कियां और झड़कियां सहनी पड़ती थी। चुनाचे इसने ज़्यादा मुनाफा का ख्याल छोड़कर 5 सिगरेट की दुकान पर इत्तेफाक किया और शहर का एक ऐसा अलग थलग गोशा तलाश किया जहाँ किसी कदर चैन से ज़िंदगी के दिन पूरे कर सके। इधर वकील साहब ये देखकर कि ये दुकान महज इनके घर के आश्रय ही पर लगाएगी, ये इसकी सरपरस्ती करना अपना फ़र्ज समझने लगे थे। चुनाचे मामा और नौकरों को ताकीद थी कि सब इसी से सौदा खरीदें, और अगर कुछ शिकायत हो या चीज़ें महंगी मालूम हो तो इनको इतला दें, मगर सुबहान किसी किस्म की शिकायत का मौका ही ना आने देता था। वो नौकरों से हंसी मजाक की बातें करके और एक आध पान या बेड़ी मुफ्त खिला पिला के हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करता था। यूं भी हंसमुख और तबीयत का नेक था, लगाई बुझाई की आदत ना थी, इसलिए सबसे खूब बनती थी। ठेला लगाने के साथ ही उसने दाढ़ी रख ली थी, लबें कतराने लगा। खशखशी दाढ़ी, तिनकों की बनी हुई मखरूती वज़ा की एक हल्की सी टोपी हर वक्त सर पर रहा करती। चारखाना तोहमत, गाढ़े का कुर्ता, इस पर खाकी जैन का कोट, अपनी इसी वजह से वो खासा दीनदार मालूम होता था, हालांकि सोमोसलात से उसे कोई वास्ता ना था। इन 5 वर्ष में जो उसने वकील साहब के मकान के साए में आए थे, उनके ख़ानदान के बहुत से हालात से आगाह हो गया था। उसे एक एक फ़र्द की आदत और इतबार का इल्म था, यहाँ तक कि पर्दे में रहने वाली औरतों का नाक नक्श, उनकी सीरत और स्वभाव भी उनसे छुपा हुआ ना था। वो जानता था कि मिचली साहबजादी सब बहन भाइयों से ज़्यादा वसीली है। वो जानता था कि वकील साहब के वालिद माजिद मीर साहब बड़े कसाब थे, मगर बेटे के कहने पर उन्होंने वो पेशा छोड़ दिया था। अर्ज़ कई और ऐसी बातें जिनका वकील साहब के बहुत से मिलने मिलानों को सान गुमान भी ना हो सकता था। इसी तरह से मकान के एक हिस्से और आराइश का हाल भी मालूम था। हालांकि घर तो घर, उसने कभी सीढ़ियों में भी कदम ना रखा था। वो जानता था कि किस कमरे में कौन रहता है, वकील साहब का दीवान खाना कहाँ है, बेगम साहब मिलने वालियों से कहाँ मुलाकात करती है, बड़ी साहबजादियाँ और साहबजादे रात को कहाँ सोते हैं, हारमोनियम कौन बजाता है, वो पुराना बड़ा क्लॉक जिसका घंटा रात को पिछले पहर के सन्नाटे में सुनाई दिया करता है किस कमरे में सफ़ा नंबर 74 है, बावर्ची खाना किस मंजिल पर है, और बूढ़े मीर साहब और नौकर चाकर किस तरह रहते सहते हैं। ये बातों से उसे कुछ तो बच्चों के भोलेपन से, कुछ नौकरों की बेहतियाती से और कुछ खुद अपनी टोल लगाने की आदत से मालूम हो गई थी, लेकिन उन्हें मालूम करने में किसी बुरी नीयत को दखल ना था। बस इसे इंसानी हमदर्दी के कह लीजिए या दिल बहलावे की एक सूरत। आखिरी ज़िंदगी में कुछ लगाव तो होना ही चाहिए, वरना इस वीराने में एक ऐसे शख्स का जिसके आगे पीछे कोई ना हो दिन गुजारना अजीरन हो जाता है। इस 5 साल के अरसे में सुबहान के सामने वकील साहब के ख़ानदान में 2 नए रुकनों का इजाफा हुआ था, एक साहिबजादा एक साहिबजादी। इनसे पहले जो साहिबजादे
के बूदों में रहते थे, वो अब बहन की उंगली पकड़कर सुबहान की दुकान से अपने लिए मिठाई की गोलियां लेने खुद आने लगे थे। इनके लिए अभी पाजामा पहनना जरूरी नहीं समझा गया था। इन बहन भाइयों से दो बड़े साहबजादे लल सुबह सबसे पहले मकान से निकलते। एक की उम्र 9 वर्ष, दूसरे की 11 वर्ष। एक ही तरह के कोट, एक ही तरह की टोपियां, एक ही तरह के बस्ते। स्कूल रवाना होने से पहले वो सुबहान से 2-2 पैसे की चूसने वाली संतरे की फांकियां खरीदते। सुबहान सबसे पहले इन्हीं की बुनी किया करता। जिस दिन उन्हें आने में देर हो जाती, वो समझ जाता कि आज स्कूल में छुट्टी है। वो इनके लिए हमेशा बढ़िया से बढ़िया संतरे की फंकियाँ और दूसरी अंग्रेजी मिठाइयाँ लाया करता था और नफ़ा का ख्याल किए बगैर हमेशा गिनती से ज़्यादा दिया करता था। कभी कभी वो छोटे भाई से कहता, अफजल मियाँ स्कूल से देर हो गई है ना, देखा आज कैसे कान ईंटें किए मास्टर साहब। अफजल मियाँ इसके सामने रंग को घूर कर कहते, चुप रहो तुम काला आदमी, हम तुमसे बात करना नहीं मांगता। और वो दोनों हंसते वहाँ से चल देते। एक दिन सुबह को बड़ा भाई आया लेकिन छोटा ना आया। जब उसने फांके खरीदने के लिए जेब से पैसे निकाले तो सुबहान ने पूछा, अफजल मियाँ कहाँ है? वो मामू के साथ गाँव गया है, लड़के ने जवाब दिया और वो अकेला ही स्कूल रवाना हो गया। जब 4-5 रोज तक सुबहान ने अफजल की सूरत ना देखी तो उसे बेचैनी सी होने लगी। आखिर छठे रोज जब दोनों भाई पहले की तरह स्कूल जाते हुए इसकी दुकान पर आए तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खोई हुई चीज़ मिल गई। इन लड़कों के जाने के बाद कोई घंटा भर बाद एक खाली तांगा मकान के नीचे आ रुकता और कोचान घंटी बजाता। सुबहान समझ आता कि अब साहिबजादियों के स्कूल जाने की बारी है। जब उन्हें आने में कुछ देर हो जाती तो कोचवान बेसब्री से पे दर पे घंटी बजाना शुरू कर देता। सफ़ा नंबर 75। इस पर पहली मंजिल के बुखारचे में से बूढ़ी मामा चक को सरका कर अपना सर बाहर निकालती और तांगे वाले से कहती, दाम लो मियाँ, आते हैं, अभी आते हैं। ये सुनकर तांगे वाला बुड़बुड़ाता हुआ तांगे से उतरकर सुबहान के ठेले के पास आता और इससे कैंची के 2 सिगरेट खरीदता और सौंफ मीठी वाला पान बनवा कर खाता। आखिर वकील साहब की तीनों बड़ी साहबजादियाँ मामा के हमरा सीढ़ियों से उतरती। बड़ी की उम्र 18, मंझली की 16 और छोटी की 13 वर्ष। तीनों के पाँव में सैंडल। 2 बड़ी बहनें तांगे की पिछली सीट पर बैठती और छोटी बहन और मामा अगली सीट पर। और तांगे वाला एक बड़ी सी सफ़ेद चादर तांगे के आगे पीछे तान देता। मामा सैर भर बर्फ का चोरा करके थर्मस बोतल में भरवा लेती। वो अपने लिए सुबहान से एक बराबर का पान भी बनवाती जिसमें वो बहुत सा काला तंबाकू डलवाया करती। कभी कभी मजदी साहबजादी को बदहजमी की शिकायत होती तो वो सोडे का एक आधा मामा से मंगवा कर पिया करती और तांगा चल देता। इसके थोड़ी देर बाद मुख्तार और शमशाद, वकील साहब के बड़े साहबजादे, मौसम गर्मा के हल्के फुल्के कपड़े पहने अपनी अपनी साइकिल कंधे पर उठाए सीढ़ियों से उतरते दिखाई देते। वो सड़क को पार करके सुबहान के ठेले के पास आकर खड़े होते। सुबहान उन्हें सलाम करता जिसका वो खंदा पेशानी से जवाब देते, मगर वो दोनों हर वक्त ऐसी गर्मा गर्म बहस में उलझे रहते कि सुबहान बावजूद कोशिश की उनसे कोई बात ना कर पाता। फिर उनकी बातें भी अमूमन ऐसी होती कि सुबहान के कुछ भी पले ना पड़ता। इनके जोशो खरोश, तेज लहजे और आंखों की चमक को देखकर मालूम होता कि वो किसी बहुत ही दकीक मसले पर बहस कर रहे हैं। गुफ्तगू का जितना हिस्सा सुबहान की समझ में आता वो कुछ इस किस्म का होता, छी तुम्हारी अकल को क्या हो गया है भला अफलातून। लेकिन भाईजान आप ही ज़रा गौर फरमाइए कि अरस्तु शिमी तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। माना कि वो तो सही है, लेकिन भाईजान इन दलाइल की रोशनी में ये सिरसराहट है तुम्हारी शिमी भाईजान। लेकिन प्रोफेसर साहब, शिमी भाईजान आज कॉलेज को जाते, कॉलेज से आते, हॉकी खेलने जाते, हॉकी खेल कर आते। जब कभी दोनों भाई साथ साथ हुए बहस सफ़ा नंबर 76 यूं ही जारी रहती। कभी कभी वो अंग्रेज़ी में भी गुफ्तगू करने लगते, फिर उनका जोशो खरोश और भी बढ़ जाता। ऐसे मौक़ों पर सुबहान नीची नज़रें करके मुस्कराया करता। मुख्तार 22 साल नौजवान था, सेहत और तमन्नाई का मुजस्मा, भरा भरा जिस्म, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, शरबती रंग की आंखें, भूरे घुंघराले बाल। शमशाद इससे 2 साल छोटा था, मगर इसके बावजूद उसका कद बड़े भाई से निकलता हुआ था। ज़ाहिरी जमाल में वो मुख्तार के बराबर ना था, अलबत्ता अपनी आंखों की गैर मामूली चमक से वो इससे कहीं ज़्यादा ज़हीन मालूम होता था। और सुबहान ने बार बार ये महसूस किया कि मुख्तार बहस में अपने बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर खामखा छोटे भाई को डांटा डपटता है। और ये शमशाद की सआदतमंदी है कि वो हमेशा बड़े भाई का एहतराम मलहूज़ रखता है। सुबहान इसके लिए हस्बे मामूल 2 करारे देसी पान चुन कर निकालता और इन पर चूना का कथा ज़्यादा लगा के जचने के लिए रख देता। वो अपनी बहस के दौरान में इससे झाड़ा मांगते और बास्कियों को भी चाटते पूछते थे और साथ साथ बहस भी करते रहते। कभी किसी पहिए में हवा कम होती तो वहीं से मुलाजिम लड़के शबीर को आवाज़ देकर पंप मंगवाया जाता और पहिए में हवा भरी जाती। मगर अब भी
क्या मजाल की बहस लम्बा भर के लिए भी रुकने पर सुबहान पानों के अलावा सिगरेट की 2 डब्बियों में कैंची के 5 सिगरेट पहले ही डाल रखता और वो अपना पान मुंह में रख सिगरेट सुलगा बाईसाइकिलों पर सवार तेज तेज पैर मारते हुए कॉलेज रवाना हो जाते, मगर बहस बदस्तूर जारी रहती। कोई 10 बजे के करीब एक और खाली तांगा मकान के नीचे आकर रुकता और सुबहान को मालूम हो जाता कि वकील साहब के खिंचाए जाने का वक्त हो गया। इस वक्त इसका ठेला वकील साहब की सीढ़ियों के बराबर खड़ा होता। वो पहले ही से एक अच्छा सा पान छान कर लगा रखता। आखिर सीढ़ियों में भी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती और वकील साहब स्याह शेरवानी पहने, सर पर मशहदी पगड़ी बांधे, छड़ी टेकते हुए सीढ़ियों से उतरते। उनकी उम्र 50 वर्ष के लगभग थी। भारी भरकम आदमी थे, मगर चाको चौबन, फ्रांसीसी तराश की दाढ़ी जिसमें अब कुछ दिनों से सफ़ेद बाल सादा नजर आने लगे थे, चेहरे से कनात और बुर्दबारी टपकती थी। सुबहान के सलाम के जवाब में वो इससे एक आध मिनट बात कर लेना, खा वो बेमायनी ही क्यों ना हो, अपना अखलाकी फ़र्ज समझते थे। भाई सुबहान, आजकल खरबूजे बड़े फीके आ रहे हैं, आम भी तो खट्टे हैं सरकार, सच कहते हो। ये कहकर तांगे में बैठा था और सुबहान मालूम के मुताबिक पान, कैंची की डिबिया, दिया सिलाई का बॉक्स और कागज़ के एक टुकड़े पर थोड़ा सा चूना रखकर वो ज़्यादा चूना खाने के आदी थे। तांगे के पास जा ये चीज़ें उन्हें दे देता। कभी कभी उनका मुख्तार भी फाइलें लिए इनके हमरा होता और सुबहान को इसलिए बहुत सी सौंफ डालनी पड़ती। सफ़र नंबर 77। वो वकील साहब और उनकी बेगम के बहुत से मिलने वालों को भी जानने लगा था। इसे मालूम था कि बुध के रोज़ तीसरे पहर हाजी साहब के यहाँ जनाना सवारियाँ आया करती थीं। जैसे ही इनका तांगा आके रुकता, वो लाइम जूस, रसभरी वगैरह की बोतलें पहले ही से धो धा कर निकाल रखता। इन सवारियों के साथ जो बच्चे आते इनकी दिलपसंद मिठाइयों का भी उसे पता था। इतवार के रोज़ अमूमन डॉक्टर अलीमुद्दीन या खैरुल्ला चांदना वाला के ख़ानदान आया करते थे। मुखरुल्ला वकील साहब के दूर के कुराबतारों में से था और उन्हीं की तरह कसीरुल औलाद करीब के रिश्तेदारों में जो कभी कभी मिलने आ जाते और उनको सुबहान अच्छी तरह जानता था। एक तो बेगम साहिबा का छोटा भाई था जिसकी मजाजी की दुकान थी। जब कभी वो आता, कपड़े का एक आध थान इसकी बगल में होता। ये थान कभी तो वकील साहब के पास ही रह जाता और कभी वो अपने साथ वापस ले जाता। और दूसरे वकील साहब के ताया जो बेहद ज़ईफ़ थे और अपने बेटे के साथ शहर के दूसरे सिरे पर रहा करते थे, जब कभी ये बाप बेटा मिलने आते तो दिन भर उनके घर ही पर रहते और रात को बड़ी देर में खाना खा कर जाते। वो मुख्तार और शमशाद के बाज़ दोस्तों को भी जानता था जो उनसे मिलने आया करते थे, खुसूसन रियाज को। शाम को जब वो हॉकी खेल कर वापस आते तो अक्सर रियाज भी साइकिल पर उनके हमरा होता। वो शमशाद का हम कॉलेज और हम उम्र था। मुख्तार से इसकी ज़्यादा बेतकल्फ़ी ना थी। वो चूँकि शमशाद का बड़ा भाई था, इसलिए रियाज भी इसका अदब किया करता था। रियाज इन दोनों भाइयों से कद में छोटा था और रंगत भी इन जैसी सुर्ख व सफ़ेद ना थी। ताहम इसकी मुलाहमत में एक ख़ास बांकपन था। मुतबस्सम चेहरा, ज़िंदगी मसरतों से भरपूर और फ़िक्रों से आज़ाद। शमशाद को इससे और इसको शमशाद से गहरी वाबस्तगी थी। सुबहान के ठेले के करीब जो इस वक्त वकील साहब के मकान के ऐन मुकाबिल सड़क के किनारे किनारे होता, ये तीनों नौजवान अपनी बाईसाइकिल थामे रुखसत से पहले कुछ बातें ज़रूर करते। जब कभी रियाज इन भाइयों की बहस में शामिल हो जाता तो फिर तो बहस तूल ही खींचती चली जाती। सुबहान से बार बार पान और सिगरेट लिए जाते। रियाज बार बार खुदाफिज कहता मगर रुखसत ना होने पाता। आज घंटा डेढ़ घंटा यूं ही बातों में गुजर जाता। इस दौरान वकील साहब के मकान के दूसरी मंजिल में जहाँ बड़ी साहबजादी का कमरा था, बार बार एक रंगीन साया चकों के पीछे हरकत करता रहता, जिसे सुबहान की किन अखियों के सिवा और कोई आंख ना देख सकती। वकील साहब के साहबजादियों से रिश्ते के सिलसिले में जो लोग आया करते थे, सुबहान उनको भी खूब पहचानता था। ऐसे मौक़ों पर उसकी बिक्री एकदम बढ़ जाती और घर के मुलाजमों और बूढ़ी मामा के साथ वकील साहब के छोटे लड़के और लड़कियां भी दौड़ कर सुबहान की दुकान पर सौदा लेने आया करते थे। इन लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद सुबहान टो लगा लेता ताकि सफ़ा नंबर 78 की बात पकी हुई या नहीं। वो शबीर से हंस कर कह रहा था, पाँचों घी में होंगी और सर कढ़ाई में। शबीर हैरान होकर पूछता, क्या कहा तुमने? ज़्यादा बोलो नहीं, हमसे सब खबर है हमें। शबीर अब भी लाइल्मी ज़ाहिर करता तो वो समझ आता कि इसको वाकई खबर नहीं, और फिर वो मामा की तरफ रुजू करता जिससे अक्सर बातें मालूम हो जाया करती। बड़ी भी वकील साहब की सबसे पुरानी मुलाजमत थी। इनके सारे बच्चे उनकी गोद में पले बड़े थे। इनकी अपनी कोई औलाद ना थी, ना कोई रिश्तेदार था। इन बच्चों से उन्हें दिली मोहब्बत थी और इनकी बिना पर वो उनके मुस्तकबिल के बारे में रायज़नी करना अपना हक समझती थी। चुनांचे मोहब्बत और सादगी में उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता, नोज जो इन लोगों में रिश्ता हो। मुझे तो ये एक आंख नहीं बातें फिर ज़रा तामुल करके कहती, घबराओ नहीं, वो दिन भी आ जाएगा
چاند سی بیٹیاں ہیں میری، اور سبحان سمجھ آتا کہ لوگوں سے بات نہیں ٹھہری۔ میں کسی موقع پر افضل میاں سے کہتا، بالا بنے گا میرا میاں، ہم کو بھی گھوڑی پر چڑھاؤ گے نا؟ اگر اس قسم کی کوئی بات گھر میں ہوئی ہوتی تو افضل میاں شرما کر چل دیتے یا معلوم نہ ہوتا تو کہتے، چپ رہ تم کالا آدمی، ہم تم سے بات کرنا نہیں مانگتا۔ ایک دن ایسے ہی موقع پر جب کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں، بڑی بی پان لینے آئیں، ان کا سانس پھولا تھا مگر وہ بہت خوش معلوم ہوتی۔ سبحان نے ان کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا ہی تھا کہ وہ پھوٹ پڑی، کسی سے ذکر فکر نہ کیجیے، خبردار۔ بڑی صاحبزادی کی بات ٹھہر گئی۔ کب؟ ابھی ابھی۔ کون لوگ ہیں؟ شہر کے مشہور ڈاکٹر ہیں، لڑکا BA میں پڑھتا ہے، پر خبردار کسی ذکر نہ کریو، 100 دشمن ہیں 100 دوست ہیں، میں نے گھر کا آدمی سمجھ کر تم سے کہہ دیا ہے، تم کسی سے نہ کہنا، بچوں سے بھی نہیں، نوکروں سے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 79۔ عورتیں تو آتی جاتی ہی رہتی ہیں۔ ایک بار لڑکے کے والد ڈاکٹر صاحب بھی اپنے موٹر میں بیٹھ کے وکیل صاحب سے ملنے آئے اور دیر تک ان سے باتیں کرتے۔ دوسری مرتبہ ضیافت پر آئے، اس موقع پر ان کا بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ خاصا قبول صورت تھا مگر کسی قدر لاغر معلوم ہوتا، بڑی بینے کا امتحان کی فکر ہے بیچارے کو۔ سبحان کو اس کا نام بھی معلوم ہو گیا، ذخیر احمد۔ قرار یہ پایا گیا کہ لڑکا امتحان دے گا تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ بڑی صاحبزادی کے جہیز کے لیے جلدی جو زیورات و ملبوسات تیار کرائے جا رہے تھے، سبحان ان کی پوری تفصیل جانتا تھا۔ اس دوران میں شمشاد میاں کے دوست ریاض بھی کئی مرتبہ ہاکی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو ان کے گھر تک پہنچانے آئے، اور سبحان نے دیکھا کہ دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے وہ رنگین سایہ اب بھی حرکت کرتا ہے۔ اور ایک دن اچانک سبحان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ایسا تو نہیں کہ صاحبزادی کو یہ رشتہ منظور نہ ہو۔ یہ بات اسے کسی نے نہیں سمجھائی تھی، اور وہ سمجھاتا بھی تو کون، کیونکہ وکیل صاحب یا گھر کے کسی اور آدمی کو اس کا گمان تک نہ تھا۔ اس نے مختلف ذرائع سے اس کے متعلق معلومات حاصل کر کے خود ہی یہ نتیجہ نکالا تھا۔ آخر اس نے بھی ایک عمر گزاری تھی، زمانے کا سر تو گرم دیکھا تھا۔ 2-3 مرتبہ بڑی بی اور بچوں سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ صاحبزادی کی طبیعت ناساز ہے۔ ایک دن دیکھا کہ تانگے میں سوار ہوتے وقت وہ بڑی بے دلی سے قدم اٹھا رہی ہے۔ ایک دن وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اسکول نہیں گئی بلکہ درد سر کی وجہ سے گھر ہی میں رہی۔ مگر اسی شام کو جب مختار اور شمشاد کے ساتھ ریاض میاں سبحان کی دکان پر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو اس نے دوسری منزل میں چکوں کے پیچھے اس رنگین سایہ کو پہلے سے بھی زیادہ بے چین دیکھا۔ شادی کی تیاریاں اب اور بھی زور شور سے ہونے لگی تھیں۔ وکیل صاحب کے گھر میں ہر وقت ایک شور و غل مچا رہتا۔ طرح طرح کی اجناس ٹھیلوں میں لد کے آ رہی تھی۔ قسم قسم کا فرنیچر، سنگار، میز، پلنگ، کرسیاں، تپائیاں، تانبے اور پیتل کے برتن جنہیں کلی کر کے چاندی کا سا بنا دیا تھا۔ مہمانوں کی وہ ریل پیل تھی کہ سبحان کو دکاندار سے لمحہ بھر کی فرصت نہ ملتی تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھا۔ جوں شادی کا دن قریب آ جاتا اس کی افسردگی بڑھتی جاتی تھی، وہ اسے ایک نامعلوم ہول سا ہونے لگا تھا۔ وکیل صاحب اس سے اور بھی زیادہ لطف و مہربانی سے پیش آنے لگے تھے۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگے، سبحان ہم تمہارے لیے بھی ایک جوڑا سلوائیں گے، برات کے روز پہننا، دیکھنا، انکار نہ کرنا، ہمسائے کا رشتہ عزیزوں سے کم نہیں ہوتا۔ سبحان نے وکیل صاحب کے بچوں کو دعائیں دی مگر یہ مزردہ بھی اس کی افسردگی کو دور نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 80۔ ایک دن صبح سبحان نے ابھی ٹھیلا سڑک کے کنارے لا کر کھڑا ہی کیا تھا کہ دیکھا شمشاد کندھے پر بائی سائیکل اٹھائے جلد سیڑھیوں سے اترا ہے۔ اس نے سے بنیان اور نکر پہن رکھی اور ابھی داڑھی بھی نہیں مونڈھی تھی۔ کہ یہ شمشاد میاں صبح صبح کدھر کی تیاری ہے؟ سبحان نے پوچھا۔ کہ نہیں، ذرا ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہوں، شمشاد نے جواب دیا۔ خیر تو ہے؟ سبحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں خیر ہی ہے، یہ کہہ کر شمشاد بائی سائیکل پر تیز سے پاؤں مارتا ہوا چل دیا۔ سبحان کا ماتھا ٹنکا اور وہ بےتابی کے ساتھ گھر کے اور لوگوں کی راہ دیکھنے لگا تاکہ معلوم کرے کون بیمار ہے۔ جب وکیل صاحب کے دونوں چھوٹے صاحبزادے اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلے تو ان سے معلوم ہوا کہ رات بڑی باجی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر وکیل صاحب کے مکان کے نیچے رکی۔ ڈاکٹر ہاتھ بیگ میں لیے اوپر گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ نیچے اترا۔ سبحان اپنا ٹھیلا چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا مگر اسے کچھ پوچھنے کی اسے جرات نہ ہو سکی، اور وہ بھی اور بھی زیادہ بےتابی کے ساتھ بڑی بی یا شبیر کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے کچھ ہی دیر بعد وہ تانگا آ گیا جس میں بیٹھ کر لڑکیاں اسکول جایا کرتی، مگر بڑی بی نے اسے اوپر ہی سے آج نہیں چاہیے کہہ کر لوٹا دیا۔ کوئی گھنٹہ بعد شفیر برف لینے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے صاحبزادے کو سرسام ہو گیا، مگر زیادہ فکر کی بات نہیں، ڈاکٹر 2 گھنٹے بعد پھر آئے گا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر پھر آیا اور جب وہ جانے لگا تو سبحان پھر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے لب ہلے مگر اس سوال کرنے کی اب بھی اسے جرات نہ ہوئی
इस दफ़ा बड़ी भी पान लेने आई तो उनसे मालूम हुआ कि हालत में कुछ फ़र्क नहीं है। डॉक्टर शाम को फिर आने को कहकर गया। इस रोज़ वकील साहब कचहरी नहीं गए। तीसरे पैर लड़की का होने वाला सुसर जो खुद भी डॉक्टर से देखने आया और 1 घंटा तक उसके पास था, और जो लोग इसकी खबर को उन्हें जल्द रुखसत कर दिया गया। दिन भर मकान पर एक मकबरे की सी खामोशी तारी रही। शमशाद और मुख्तार कॉलेज से जल्द वापस आ गए थे। शाम को वो हॉकी खेलने नहीं गए। रियाज शमशाद से मिलने आया। सुबहान के टेले के करीब जब शमशाद उससे अपनी बहन का हाल बयान कर रहा था तो सुबहान ने सुना कि इसके मर्ज में भी फाका नहीं हुआ। दोनों डॉक्टर कहते हैं कि अगर आज की रात खैरियत से गुजर गई तो फिर कोई अंदेशा नहीं। सफ़ा नंबर 81। जिस वक्त वो बातें कर रहे थे सुबहान की नज़र बेख्तियार दुश्मन पर चक्रों की तरफ उठ के कमरे में रोशनी हो रही थी, मगर वो साया नज़र नहीं आया। मश्क सवाल नंबर 1। दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, वकील साहब के घर के अलावा सुबहान की आमदनी के और क्या ज़राए थे? वे, सुबहान ने फल और सब्जियों का काम क्यों छोड़ा था? जीम, इतवार के रोज़ वकील साहब के घर कौन कौन लोग आते थे? दाल, सुबहान को टेला लगाते हुए कितना अरसा हो गया था? हे, मुख्तार और शमशाद कौन थे? वाओ, सुबहान की सरपरस्ती की गर्ज से वकील साहब ने घर वालों को क्या क्या हिदायत कर रखी थी? सवाल नंबर 2। सुबहान के किरदार को सामने रखते हुए इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नफ्सियात बयान कीजिए। सवाल नंबर 3। गुलाम अब्बास के फ़न जज़ाइयत निगारी ने आपको अफसाने में कहाँ मुतासिर किया? मिसालें देकर जवाब दें। सवाल नंबर 4। सुबहान, वकील साहब उनके अहल खाना के बारे में क्या क्या आगाही रखता था? सवाल नंबर 5। सुबहान के ख्याल में बड़ी साहबजादी अपने रिश्ते से खुश नहीं, क्या ये उसका वहम था या हकीकतन ऐसा ही था? सवाल नंबर 6। अफसाना तहरीर करने के लिए ज़बान और बयान की कौन सी खुसूसियत को सामने रखना चाहिए? सफ़ा नंबर 82। पैदाइश 1916। अहमद नदीम कासमी 1916 में ज़िला सरगोदा के गांव में एक ठेठ मजहबी और पीर ख़ानदान में पैदा हुए। तालीम की इब्तिदा कुरान मजीद से हुई। अभी कम सन थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की वफ़ात के बाद उनके चचा पीर हैदर शाह ने इनकी तालीम और तरबियत का बिड़ा उठाया। 1935 में BA करने के बाद अहमद नदीम कासमी महकमा आबकारी में इंस्पेक्टर हुए, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर अदबी काम करने लगे। रिसाला, फूल, अदब लतीफ़ और तहज़ीब निस्वा के मुदीर रहे। अहमद नदीम कासमी अफसाना निगार भी हैं और शायर भी। बतौर अफसाना निगार उर्दू अदब में एक काबिल कदर मकाम रखते हैं। प्रेमचंद की तरह वो भी देहात के मसाइल और देहाती अवाम की ज़िंदगी की बेहतरीन नक्काशी करते हैं। वह समाजी और माशरती मसाइल को ढूंढकर अपने अफसानों का मौजू बनाते हैं। तोहमात, वहम, ख्वाहिश, मोहब्बत और नफरत से पुरजज़्बात इनके अफसानों में नज़र आते हैं। अहमद नदीम कासमी न सिर्फ अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर और कदावर हैं, बल्कि बतौर शायर भी एक बुलंद मुकाम रखते हैं। इनका उसलूब बयान नहायत पुरअसर और दिलनशीन है। इनका इज़हार भी बहुत हद तक इंसान दोस्ती से ही होता है, और वो एहसासात और जज्बात की शिद्दत से अपनी ज़ात को इन्हीं लोगों में घिरा हुआ दिखाते हैं, जिनके वो मसाइल को अफसाना निगारी का मौजू बनाते हैं। और वो सिर्फ इन मौज़ूआत से अपनी कहानियों को सजाते ही नहीं, बल्कि वो उनके पस पर्दा इस्लाही और मकसदी पहलुओं को भी मद्देनज़र रखते हैं। तसनीफ़: चौपाल, भूगोले, आबले, आंचल, तुलुओ गरूब, सैलाब, दरो दीवार, आस पास, सन्नाटा, बाज़ार हयात, बरगे हिरन, कपास का फूल, घर से घर तक अफसानवी मजमूए हैं। सफ़ा नंबर 83। अहमद नदीम कासमी, नीला पत्थर। अम्मा ने हमें आधी रात ही को जगाया था। उठो बेटा, मुँह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो। शेरू मरासी और नूरा सारा बनबास पहुंचने ही वाले होंगे। इस वक्त चांद सीधा हमारे सरों पर चमक रहा था। हवा इतनी खामोशी से जा रही थी कि सिर्फ बेरी के साए में कहीं कहीं जुम्बिश होती थी। इसी से अंदाज़ा होता था कि ऊपर पत्ते हिल रहे हैं। पिंजरे में सोता हुआ तोता अपने सर को एक तरफ करके पर में कुछ यूं छुपाए पड़ा था जैसे कोई इसका सर काट लेगा। बिल्ली रूई का एक गाला बने बैठी थी। मानो मैंने उसे बुलाया तो वो उठी, अंगड़ाई ली तो अपने कद से डेवरी लंबी होगी, फिर वहीं से कूद कर चारपाई पर आ बैठी और खुर करती हुई मेरी गोद में घुसने लगी। तुमने बिल्ली की आदतें बिगाड़ दी हैं। अम्मा, जो हमारे लिए चूरी बनाने की खातिर चूल्हा जला रही थी, बोली, अब तुम्हारे जाने के बाद वो 2-3 दिन तक रोती फिरेगी। भाईजान ने पूछा, और अम्मा, हमारे चले जाने के बाद आप तो नहीं रोएंगी ना? नहीं तो, अम्मा बोली और फिर रोने लगी। हम चारपाइयों पर से कूद कर अम्मा से लिपट गए और अम्मा हम दोनों के सरों पर हाथ फेरते हुए रोती रहीं और कहती रही, मैं क्यों रोऊं? मैं जिंदगी भर क्या कम रोई हूँ कि अब भी रो। जब मेरे बच्चे मेरा सहारा बनने वाले, फिर जब तुम दोनों नौकर हो जाओगे ना, तो मैं अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से जी भर कर बदला ले लूँगी। मैं नवाड़ के पलंग पर सोऊंगी, मैं रेशम की चादर ओढ़ूंगी, मैं
طلحہ کچھ جوتے پہنوں گی اور تمہاری بیویوں سے اپنے پاؤں دباؤں گی۔ ہماری بیویاں آج کل کہاں رہتی ہیں اماں؟ میں نے پوچھا اور بھائی جان ہنسنے لگے۔ پاگل ہے، یہ شرم نہیں آتی؟ اماں بھی ہنسنے لگی اور مجھے سینے سے بھینچ کر بولی، وہ تمہارے چچا کے بالا خانے کی ممٹی پر ایک بڑا سا ستارہ چمک رہا ہے نا، اس میں رہتی ہے۔ یہ ستارہ تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہے، بتاؤ کیا ہل رہا ہے؟ میں بیتی کے سائے کی ہلکی ہلکی جنبش دیکھ چکا تھا، فوراً بولا ہوا سے ہل رہا ہے۔ اماں ہنستی ہوئی بولی، نہیں بیٹا، ہوا سے کہاں ہل رہا ہے، ستارہ اس لیے ہلتا ہوا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں اور تالیاں بجا بجا کر ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس بڑھیا کے ٹھاٹھ دیکھو، ہم سے پاؤں دبائے گی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ کہہ رہی ہے میں نے بگڑ کر کہا میں انہیں ماروں گا۔ اچانک بلی چارپائی سے کود کر میری گود میں گھس آئی۔ اماں نے اس کی گردن کا چمڑا چٹکی میں لے کر اسے اٹھا لیا اور اسے ایک طرف ڈال کر پانی سے اپنی انگلیاں دھوتے ہوئے بولی، اس بے زبان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ اتر گرمیوں کی چھٹیاں گزار کے واپس کیمبل پور جا رہا ہے۔ ہم نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، چوری کھائی اور نورے کا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے تو اماں کے کہنے پر اسے بلانے گئے۔ گاؤں بالکل چپ تھا، جیسے سانس روکے پڑا ہے، جیسے کتے تک مر گئے تھے۔ بھائی جان مجھ پر سناٹے کا اور مسلط ہونے لگا۔ چلیے واپس چلیں، خود اماں کہتی ہیں کہ آدھی رات کے بعد گلیوں میں جن گھومتے ہیں۔ بھائی جان بولے، اماں یہ بھی کہتی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھاگتے ہیں، آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو یہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے کیوں نہیں بڑھتے، جبکہ نورے کا گھر کل 2 گلیاں دور ہے، مگر میرے پاس زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ابھی میں ہمارا نوم تھا کہ پہنچا تھا کہ گلی کے پرلے سرے پر ایک جن نمودار ہوا۔ بھائی جان میں نے چیخنے کی حد تک سرگوشی کی اور بھائی جان سے لپٹ گیا۔ آیت الکرسی پڑھو۔ انہوں نے بھی چیخ کی حد تک سرگوشی کی اور اپنے آپ کو میری گرفت سے آزاد کیا۔ اماں کہتی ہے کہ جن سے ڈر کر بھاگنے سے آدمی مر جاتا ہے، پھر جن ان بچوں کو تو بالکل کچھ نہیں کہتے جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ گلی کے پتھر لڑک اور بج رہے تھے اور اب جن ہم سے کوئی 10 گز دور رہ گیا تھا۔ پھر وہی رک گیا اور بولا، کون ہو تم؟ جن ہو بولو ورنہ پتھر مارتا ہوں۔ جس نے جھک کر ایک پتھر اٹھا بھی لیا۔ بھائی جان فوراً بولے مگر عجیب طرح بولے، میں ان کی آواز پہچان نہ سکا۔ ہم اکبر اور اطہر ہیں۔ وہ بیڑا تیرا جائے تمہارا۔ وہ پتھر زمین پر ہی پھینک کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو ڈر گیا تھا، تم میرے سائیں ہو، میرا تو دل میرے 4 طرف سے دھڑکنے لگا۔ میں بھی کو یہ کون ہاتھ بھر کی چیزیں کھڑی ہیں۔ اور پھر وہ ہنسا۔ تم کون ہو؟ آپ کے بھائی جان باقاعدہ کڑکے۔ صفحہ نمبر 85۔ وہ بولا، میں تمہارا دھوبی ہوں، زمان دھوبی۔ کیا کر رہے ہو یہاں آدھی رات کو؟ میں پہلی بار بولا، ہماری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم کیمبل پور جا رہے ہیں، ہم شیرو مراسی اور نورے ساربند کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم اس وقت کیا کرتے پھرتے ہو؟ بھائی جان نے زمان سے یہ سوال ایسے رعب سے پوچھا جیسے استاد بچوں سے پوچھتے ہیں۔ زمان بولا، میں پتھر کاٹنے جا رہا ہوں، روز اس وقت گھر سے نکلتا ہوں، صبح کی نماز نیلی ڈیری پر پڑھتا ہوں، پھر وہاں نیلا پتھر کاٹتا ہوں۔ تمہارے چچا نیا مکان بنوائیں گے نا نیلے پتھر کا؟ کیا دھوبی بھی پتھر کاٹتے ہیں؟ بھائی جان نے حیران کر پوچھا اور زمان نے جواب دیا، جب دھوبی کے پاس دھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو اسے پتھر ہی کاٹنے چاہیے، ورنہ انسانوں کو کاٹنے لگے گا۔ وہ ذرا سا رکا مگر ہمیں خاموش پا کر ہنس دیا، پھر بولا، کیا کروں، 6 بچے، ان کی ماں ہے نہ دادی، سب مجھ میں گھسے چلے آتے ہیں بلی کے بچوں کی طرح۔ خدا میرا سہارا اور میں ان کا سہارا ہوں۔ سہارا؟ میں نے پوچھا، یہ سہارا کیا ہوتا ہے؟ ابھی اماں بھی کہی تھی کہ تم میرا سہارا ہو، اب یہ زمان دھوبی کہہ رہا ہے کہ خدا اس کا سہارا اور اپنے بال بچوں کا سہارا ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے یہ سہارا؟ کیوں بھائی جان، یہ سہارا کیا ہے؟ مگر بھائی جان نے میری بات سنی ہی نہیں، تالی بجا دی، آ گیا نورا، انہوں نے نعرہ مارا، تب نیلی ڈھیری پر ملاقات ہوگی۔ زمان دھوبی والا بولا، پیشاب کا رستہ وہیں سے گزرتا ہے نا، میں تمہیں ایک نیلا پتھر دوں گا جو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس میں گہری نیلی لہریں ہیں اور نیلی نیلی چڑیاں سی اڑ رہی ہیں اور نیلے نیلے پھول سے کھل رہے ہیں۔ قدرت بھی عجیب عجیب کھیل کھیلتی ہے، میں تو دوپہر کو بھی وہ پتھر دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے لگوں۔ لے جانا اپنے ساتھ، اپنے چاچا جی کو دینا، کہنا زمان دھوبی نے بھیجا ہے، وہ خوش ہوں گے، خدا کے بعد ہم غریبوں کا وہی سہارا ہے۔ سہارا؟ میں باقاعدہ چونک پڑا مگر زبان آگے بڑھ گیا تھا۔ دور سے اونٹ کتنا بہت سا لمبا لگ رہا تھا۔ تب ایک مرغ نے بانگ دے ڈالی، قادرے کے باڑے میں ایک بکری ممیائی اور فوراً بعد قادرے کا کتا بھونکا۔ گاؤں نے انگڑائی سی لی جیسے ہمیں رخصت کرنے کے لیے اٹھ بیٹھا ہے۔ میں اندر بھاگا، پھر شیرو اور دروازے پر سے پکارا، بی بی جی پردہ، میں اندر آ کر بچوں کا صندوق اٹھا لوں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ 2 صندوق ہیں۔ میں نے شیرو کو ڈانٹا۔ شیرو نے بغلوں میں ہاتھ رکھ کر مجھے پکڑا اور سر سے بھی اونچا لے گیا۔ اب تو میرا چھوٹا سائیں بھی صندوق والا ہو گیا ہے، تمہاری مجھے کب نکلیں گی، جلدی سے بڑے ہو جانا، پھر تمہاری شادی۔ صفحہ نمبر 86 پر ایسا ڈھول بجاؤں گا کہ تان سین نے بھی ایسا ڈھول نہ بجایا ہوگا، تمہیں تو مجھ غریب کا سہارا ہو۔ پھر وہی سہارا، یہ سہارے کیا ہوتے ہیں آخر؟ میں سے پوچھنے لگا تھا۔
कि इसने संदूक उठाकर कंधे पर रखा और बाहर चला गया। अंदर कोठे में अम्मी हमें लिपटाए खड़ी रही और रोती रही। फिर शेरू दूसरा संदूक भी ले गया और जाते हुए कह गया, चलो जी। जब हम किजावे में बैठे तो जब भी डेढ़वी के दरवाजे के पीछे से अम्मी की रोई रोई आवाज़ आ रही थी, अल्लाह तो उन्हें खैर खैरियत से पहुंचाना, अल्लाह इन्हें कोई गुजर ना पहुंचे, अल्लाह तेरे बाद जी तो मेरा सहारा है। सहारे मैं भाईजान से ज़रूर पूछता, मगर हम दोनों के दरमियान ऊँट को हान हायल था और फिर मुझे एकदम बहुत सा रोना भी आ गया था। ऊँट गली का मोड़ मुड़ा तो जब मैं जब्त ना कर सका, मैंने चीख मारी। अम्मी जी और भाईजान खिंचावे में घुटनों के पास उठकर मुझे डांटा। देखते नहीं हो साथ शेरू और नूरा आ रहे हैं, वो क्या कहेंगे कि हम इतने बुज़दिल हैं। पूछ लो आंखें, चुप हो जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ो। मुझे भाईजान की आवाज़ भी भीगी भीगी लगी। मैंने कहा आप भी आंखें पूछ लो और आयतुल कुर्सी पढ़े। वो जैसे मान के अच्छा। फिर मैंने किजावे में घुटनों के बल खड़े होकर कहा, भाईजान जब ज़मान दो भी अपने बच्चों को छोड़कर नीली ढेरी पर जाता होगा तो हमारी तरह रोता होगा। मैंने कहा हम अपनी अम्मी के सहारे हैं, अपने बच्चों का सहारा है, हम रो रहे हैं तो वो क्यों नहीं रोता। मैं सहारे को फिक्रे में इस्तेमाल करके बहुत खुश हो रहा था। चुप रहो भाईजान बोले, ये तुम आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो। गाँव से बाहर जब ऊँट खेतों की एक डंडी पर चलने लगा तो नूरे ने उसे रोक लिया। फिर शेरू ने किजावे के करीब आकर कहा, लो जी अब मैं वापस चलूँ, बच्चे जागेंगे तो मुझे काट पर ना पाकर रोएंगे। तो अपने बच्चों के सहारे होना चाचा शेरू। मेरे सहारे का एक फिक्रा और घड़ा। और शेरू ने नूरे से कहा, देखा नूरे कैसी चटाक चटाक बातें करने लगा है मेरा छोटा सा। फिर उसने अपने हाथ और ऊपर किजावे की तरफ बढ़ाया। मैंने किजावे में से अपना हाथ लुटाकर मुसाफा किया। मेरे हाथ को होले होले हिला हिलाकर कहने लगा, वादा करो जी कि इस साल में तुम एकदम 10 साल बड़े हो जाओगे। कहीं मैं तुम्हारी जवानी की राह तकते तकते खिसक ही ना जाऊँ और कहीं ये हसरत दिल में ना ले जाऊँ कि सफ़ा नंबर 87 मियाँ अकबर और मियाँ अतहर की शादी पर मैं 200 रुपये कमाऊँगा और अपनी माँ के दांत लगवाऊँगा। लिख लो किसी किताब में, 200 से कम एक पैसा नहीं लूँगा। तुम कम दोगे तो रूठ जाऊँगा। मेरी माँ बेचारी तो इसी सहारे से अपने पोपले मुंह से पटाखे छोड़ती रहती है। शेरू और नूरा हंसे। फिर शेरू ने दूसरे किजावे में भाईजान से हाथ मिलाया। उसने भाईजान से भी कुछ ऐसी ही बातें की होंगी मगर मैंने नहीं सुनी। अब ऊँट चलने लगा था और मैं ऊँट की घंटी की एक रट सुन रहा था। वो कह रही थी, सहारे ही सहारे, सहारे ही सहारे, सहारे ही सहारे। फिर यकायक यूं हुआ जैसे किसी ने चार तरफ आसमान के किनारे के साथ साथ चोरबत्ती घुमा दी है। आसपास की झाड़ियों पर कहीं से इतनी बहुत चिड़ियाँ आ गई कि ऊँट की रट दब गई। ये तो आपस में लड़ रही हैं, मैंने भाईजान से कहा। और ऊँट की महार थामकर हमारे आगे चलता हुआ नूरा हंसकर बोला, ए मियाँ लड़ कहाँ रही हैं, दिन भर ची ची करती हैं और इसलिए गले साफ कर रही हैं। भाईजान ने कहा, कोई कहानी सुना जैसे पिछले साल सुनाई थी। नूरे ने पूछा। वही गिदड़ वाले जूते तवे पर बैठ गया था और जब घबरा कर भागा तो उसके साथ तवा भी चिमटा चला गया था। हम दोनों जैसे पूरी कहानी सुन ली, हंसते हंसते बेहाल हो गए। चलो वही सुनाओ, मैंने कहा। भाईजान को याद होगी। मैं तो याद ही, मुझे तो याद है, भाईजान बोले, पर मज़ेदार है, फिर सुन लेंगे। तो लो सुनो। नूरा बोला, एक गिदड़ चोरा चक्का किस्म का गिदड़ एक गरीब बुढ़िया के तवे पर से रोटियां उठाकर भाग जा रहा था। एक दिन अचानक भाईजान बोले, हम नीली डेयरी पर किस वक्त पहुंचेंगे चाचा नूरे? नीली डेयरी पर? नूरे ने जैसे सोचा, जब सूरज तबाक सा निकल आएगा ना उस वक्त हम नीली डेयरी पर होंगे। इस वक्त तक ज़मान धोबी कितना नीला पत्थर काट चुका होगा? मैंने पूछा। अरे नूरे ने चलते चलते पहली बार पलट कर देखा। मियाँ तुम्हें किसने बताया कि ज़मान पत्थर काटता है? सफ़ा नंबर 88। भाईजान बोले, हम तुम्हारी राह देख रहे थे तो गली में से गुजरा था, कहना था मैं तुम्हें नीली ढेरी पर मिलूंगा। अच्छा। नूरा मुतमईन हो गया। फिर बोला, ये लोग जाते ही तो पत्थर नहीं काटने लगते, अगर कल का पत्थर रखा होगा तो उसे काटेंगे, वरना सुबह सवेरे बारूद भरेंगे, फिर बारूद को फल्तियाँ लगाएंगे, जोर का एक गोला छटेगा, चट्टानें खरबूजों की तरफ फाड़ी फाड़ी हो जाएंगी, तब ज़मान और दूसरे मजदूर इनको जमा करके इन्हें हाथ हाथ भर के पत्थरों में काटेंगे। अरे इतनी मेहनत करनी पड़ती है? भाईजान बोले। हाँ जी, नूरे ने तायद की। खून पसीना एक करना पड़ता है, हड्डी के अंदर का गूदा खुश करना पड़ता है, तब जाकर हाँ बाल बच्चों के लिए एक रोटी कमाई जाती है। भाईजान को सदमा सा पहुंचा। बोले, तो फिर हमारे चचा जान ईंटों का मकान क्यों नहीं बनवा लेते? अरे नहीं मियाँ, नूरा हंसा, नीले पत्थर के मकान की तो शान ही हो रहा है। अकबर बादशाह नीले पत्थर ही के महल में रहता था। नीले पत्थर को बस लोहा समझो। मिस्त्री जब उन्हें संवारते और बराबर करते हैं तो एक एक पत्थर एक एक दिन लेता है। अच्छा हाँ जी। सूरज का माथा मशरिक में चमका तो नीली ढेरी की तरफ एकदम बड़े जोरदार का धमाका हुआ और आसपास की पहाड़ियाँ देर तक बजती रहीं।
یہ لو میاں، نورا بولا۔ پارو نے چٹان پھاڑ دی۔ اب جب ہم نیلی ڈیری پر پہنچیں گے تو زمان اور دوسرے لوگ پتھر کاٹ رہے ہوں گے۔ ہم نیلی ڈیری پر پہنچے تو 2 آدمی بھاگتے ہوئے ہمارے پاس سے گزرے۔ نورے نے ٹوکا، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ خیر کہاں بھائی، ان میں سے ایک بولا، کسی سے غلطی ہوگی، ابھی لوگ ٹھیک طرح سے چھپنے بھی نہ پائے تھے کہ دھماکہ ہو گیا اور چٹان کے ٹکڑوں نے مزدوروں کو ادھیڑ کر پھینک دیا۔ کتنے ہی لوگ لہولہان ہو رہے ہیں، ہم گاؤں سے آدمی لینے جا رہے ہیں انہیں اٹھوا کر قصبے کے اسپتال میں پہنچانے کے لیے۔ زمان تو ٹھیک ہے نا؟ میں کجاوے میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پکارا۔ زمان، ہاں بھائی، اپنا زمان دھوبی، نورا بولا۔ صفحہ نمبر 89۔ اچھا ہاں، وہ دھوبی، نیلے پتھر کی کرچوں سے اس بیچارے کی تو آنکھوں کی پتلیاں ہی ٹوٹ گئی ہیں، کانچ کی سی تو ہوتی ہے آدمی کی آنکھ۔ میرے اندر خوف چڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرح اٹھا اور دور دور پھیل گیا، مگر زبان تو کہتا تھا کہ خدا اس کا سہارا اور وہ اپنے بچوں کا سہارا۔ بھائی جان جیسے فریاد کرتے ہوئے بولے۔ وہ شخص جلدی میں تھا، جاتے بولا، ہاں اس بیچارے نے بھی ہی رٹ لگا رکھی ہے۔ اون کی گردن میں بجتی ہوئی گھنٹی کے سوار نے اب پوری ڈیری کو اپنے محاصرے میں لے لیا تھا اور آس پاس کی وادیاں سکون کی جھولیاں بھر کر جیسے اوپر آسمان کی طرف اچھال رہی ہیں۔ مٹی کا سمندر، مشق۔ سوال نمبر 1، تجسیل سوالات کے جوابات دیں۔ الف، جب دونوں بھائی نورے کو بلانے گئے تھے تو اس وقت گاؤں کی کیا کیفیت تھی؟ ب، جان بھائی نے جب زمان سے یہ کہا کہ کیا دھوبی بھی پتھر کاٹتے ہیں تو اس نے کیا جواب دیا؟ ج، جب دونوں بھائی ان کے کجاوے میں بیٹھ کر جانے لگے تو ان کی امی ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ سوال نمبر 2، بھائی جان جب یہ کہا کہ چڑیاں آپس میں لڑ رہی ہیں تو نورے نے کیا کہا تھا؟ نمبر ہ، پتھر کاٹنے والے چٹانوں کو کس طرح توڑتے ہیں؟ نمبر واو، بچوں کے نوکر ہو جانے پر ماں نے اپنی زندگی کس طرح گزارنے کا ذکر کیا؟ صفحہ نمبر 90۔ سوال نمبر 2، ذیل میں ہر سوال کے مختلف جواب درج ہیں، آپ درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، افسانہ نیلا پتھر کے مصنف کا نام؟ مرزا ادیب غلام عباس احمد ندیم قاسمی۔ ب، بچے ماں کے کہنے پر کس کو بلانے گئے تھے؟ زمان کو، نورے کو، شیرو کو، چچا کو۔ ج، ان میں سے دھوبی کون تھا؟ زمان، نورا، شیرو، کوئی بھی نہیں۔ دال، زمان کے کتنے بچے تھے؟ 2، 3، 4، 6۔ سوال نمبر 3، افسانہ نیلا پتھر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سوال نمبر 4، اس افسانے کا کون سا کردار آپ کو پسند ہے؟ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی بتائیے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، خون پسینہ ایک کرنا، بیڑا تر جائے، چٹاک پٹاک، سرگوشی، گرفت، دوزخ بننا، تانتا بننا، پپولے، جنبش۔ 91، 1837 تا 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے ملتا ہے۔ آباء و اجداد بلبن بادشاہ کے عہد میں ہرات سے آ کر پانی پت میں مقیم ہوئے۔ خواجہ حالی بچپن ہی میں والدین کے لیے سایہ محروم ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے دہلی چلے گئے اور شاعری میں مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ جنگ آزادی کے بعد نواب مصطفیٰ خان شفتہ کی مصاحبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کے فیض صحبت میں حالی کی شاعری چمکی۔ نواب صاحب کے انتقال کے بعد پنجاب بک ڈپو میسور میں ملازمت کی، جہاں کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی عبارت درست کرنی پڑتی تھی۔ اینگلو عربک اسکول دہلی میں بطور مدرس فرائض انجام دیے اور اردو میں اپنی مشہور اور مرکتہ اعلیٰ نظم مد و جزر اسلام تخلیق کی۔ 1904 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1914 میں پانی پت میں وفات پائی۔ مولانا حالی سر سید احمد خان کی تحریک کے بھی سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان کی صحبت نے ان کے ادبی ذوق کو خوب چمکایا اور علم و ادب کے بے نظیر شاہکار تخلیق کیے۔ حیات سے سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید آپ کی معروف نثری تصانیف ہیں، لیکن اردو ادب میں ان کی نمایاں پہچان مقدمہ شعر و شاعری کے باعث ہے۔ یہ تنقیدی تصنیف شروع میں ان کے دیوان کا مقدمہ تھا، لیکن اب سے ایک الگ تصنیف کی حیثیت حاصل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں جہاں آپ نے اردو شاعری میں تبدیلیوں اور اصطلاحات کے لیے تجاویزیں دی، وہاں اپنی شاعری میں ایک قومی طرز احساس کو اجاگر کیا۔ کتاب میں شامل اقتباس ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے کون کون سی شرطیں ضروری ہیں۔ صفحہ نمبر 92، الطاف حسین حالی۔ شعر کی ماہیت، شعر کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، مگر کوئی تعریف ایسی نہیں ہے جو اس کے تمام افراد کو جامع ہو اور مانع ہو۔ البتہ لارڈ میکالے نے شعر کی نسبت سے کچھ لکھا ہے، وہ اس کو شعر کی تعریف نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کچھ شعر سے آج کل مراد لی جاتی ہے، اس کے قریب قریب ذہن کو پہچانا
دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری جیسا کہ 2000 برس پہلے کہا گیا تھا ایک قسم کی نکالی ہے جو اکثر عبارات سے مصوری بت تراشی اور ناٹک سے مشابہ ہے، مگر مصور بت تراش اور ناٹک کرنے والے کی نقل شاعر کی نسبت کسی قدر کامل تر ہوتی ہے۔ شاعر کی کل کسی چیز سے بنی ہوئی ہے، الفاظ کے پرزوں سے، اور الفاظ ایسی چیز ہے کہ ہومر اور ڈانٹے جیسے صنع بھی ان کو استعمال کریں تو وہ بھی سامعین کے متخلیہ میں اشاعۂ کارجی کا ایسا صحیح اور ٹھیک نقشہ نہیں اتار سکتے جیسے مقلم اور چینی کے کام دیکھ کر ہمارے خیال میں اترتے ہیں۔ لیکن شاعری کا میدان وسیع اس قدر ہے کہ بت تراشی، مصوری اور ناٹک یہ تینوں فن اس کی وسعت کو نہیں پہچان سکتے۔ بت تراش فقط صورت کی نقل اتار سکتا ہے، مصور صورت کے ساتھ رنگ کو بھی جھلکا دیتا ہے، اور ناٹک کرنے والا بشرطے کہ شاعر نے اس کے لیے الفاظ مہیا کر دی ہوں صورت اور رنگ کے ساتھ حرکت بھی پیدا کر دیتا ہے، مگر شاعری باوجود دیگر اشیاء خارجی کی نقل میں تینوں فنون کا کام دے سکتی ہے۔ اس کو تینوں سے اس بات میں فوقیت ہے کہ انسان کا بطون صرف شاعری ہی کی قلم رو ہے، نہ وہاں مصوری کی رسائی ہے، نہ بت تراشی کی اور نہ ناٹک کی۔ مصوری اور ناٹک وغیرہ انسان کے خصائل یا جذبات اس قدر ظاہر کر سکتے ہیں جس قدر کے چہرہ یا رنگت اور حرکت سے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیشہ ادھورے اور نظر فریب نمونے ان کیفیات کے ہوتے ہیں جو فی الواقع انسان کے بطون میں موجود ہیں، مگر نفس انسانی کے باریک گہری اور بکلموں کیفیات صرف الفاظ ہی کے ذریعے سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ شاعری کائنات کی تمام اشیاء کاجی اور ذہنی کا نقشہ اتار سکتی ہے، عالم محسوسات، دولت کے انقلابات، سیرت انسانی، معاشرت نوع انسانی، تمام چیزیں جو فی الحقیقت موجود ہیں، اور تمام وہ چیزیں جن کا تصور اشیاء کے اجزاء کو ایک دوسرے سے ملا کر کیا جا سکتا ہے، سب شاعری کی سلطنت میں محصور ہے۔ شاعری ایک سلطنت ہے جس کی قلمرو اسی قدر وسیع ہے جس قدر خیال کی قلمرو۔ شاعری کے لیے کیا کیا شرطیں ضروری ہیں؟ امید ہے کہ ان مثالوں سے شاعر اور غیر شاعر کے کلام میں اور نیز شعر اور مصوری میں جو فرق ہے وہ بخوبی ظاہر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم کو یہ بتانا ہے کہ شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے کون کون سی شرطیں ضروری ہیں، اور شاعر میں وہ کون سی خاصیت جو اس کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 93، تخیل۔ سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے قوت مخیلہ یا تخیل ہے، جس کو انگریزی میں امیجینیشن کہتے ہیں۔ یہ قوت جس قدر شاعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی اس قدر اس کی شاعری اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور جس قدر ادنیٰ درجے کی ہوگی اس قدر اس کی شاعری ادنیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ وہ ملک ہے جس کو شاعر ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر نکلتا اور جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر شاعر کی ذات میں یہ ملکہ موجود ہے اور باقی شرطوں میں جو کمال شاعری کے لیے ضروری ہیں کچھ کمیاں تو وہ اس کمی کا تدارک اس ملکہ سے کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ملکہ فطری کسی میں موجود نہیں تو وہ نہیں ہے تو اور ضروری شرطوں کا کتنا ہی بڑا مجموعہ اس کے قبضے میں ہو وہ ہرگز شاعر کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد کرتی ہے اور ماضی اور مستقبل اس کے لیے زمانہ حال میں بھی کھینچ لاتی ہے۔ وہ آدم اور جنت کی سرگشت اور حشر و نشر کا بیان اس طرح کرتا ہے کہ گویا اس نے تمام واقعات اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، اور ہر شخص اس سے ایسا ہی متاثر ہوتا ہے جیسے کہ واقعی بیان سے ہونا چاہیے۔ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جن اور پری، انقوا اور آب حیات جیسی فرضی اور معدوم چیزوں کو ایسے معقول اور صاف کے ساتھ متصف کر سکتا ہے کہ ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھٹ جاتی ہے۔ جو نتیجے وہ نکالتا ہے مگر وہ منطق کے قاعدوں پر منطبق نہیں ہوتے، لیکن جب دل میں اپنی معمولی حالت سے کسی قدر بلند ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک معلوم ہوتے ہیں۔ تخیل کی تعریف۔ تخیل یا امیجینیشن کی تعریف کرنی بھی ایسی مشکل ہے جیسی کہ شعر کی تعریف، مگر من وجہ اس کی ماہیت کا خیال ان لفظوں سے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایک ایسی قوت ہے کہ معمولات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے اس کو مکر و فریب دے کر نئی صورت بخشتی ہے، اور پھر اس کو الفاظ کے ایسے دلکش پیرائے میں جادوگر کرتی ہے جو معمولی پیراکیوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہوتا ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ تخیل کا عمل اور تصرف جس طرح خیالات میں ہوتا ہے اس طرح الفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شاعر کا طریقہ بیان ایسا نرالا اور عجیب ہوتا ہے کہ غیر شاعر کا ذہن کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہی ایک چیز ہے جو کبھی تصورات اور خیالات میں ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کا عمل شاعر کے ہر ایک کلام میں یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، اور کہیں محض خیالات میں ہوتا ہے، کہیں محض الفاظ میں۔ صفحہ نمبر 94۔ دوسری شرط کا کائنات کا مطالعہ۔ اگرچہ قوت مخیلہ اس حالت میں بھی جبکہ شاعر کی معلومات کا دائرہ نہایت تنگ اور محدود ہو اسی معمولی ذخیرے سے کچھ نہ کچھ نتائج نکال سکتی ہے، لیکن شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نسخہ کائنات اور اس میں سے خاص فطرت انسانی کا مطالعہ نہایت غور سے کیا جائے۔ انسان کی مختلف حالتیں جو زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں ان کو تحمق کی نگاہ سے دیکھنا جو امور مشاہدہ میں آئے
ان کی ترتیب دینے کی عادت ڈالنی، کائنات میں گہری نظر سے وہ خواص اور کفایات مشاہدہ کرنے جو عام آنکھوں سے مخفی ہوں، اور فکر میں مشق و مہارت سے یہ طاقت پیدا کرنی کہ وہ مختلف چیزوں سے متحد اور متحد چیزوں سے مختلف خاصیتیں فوراً اخذ کر سکے اور اس سرمایہ کو اپنی یاد کے خزانے میں محفوظ رکھے۔ مختلف چیزوں سے متحد خاصیت اخذ کرنے کی مثال ایسے جیسے مرزا غالب کہتے ہیں، وہ ایک گل نالا ہے دل دودے چراغ محفل، جو تیری برف سے نکلا تو سو پریشان نکلا، اور متحد اشیاء سے مختلف خاصیتیں استنباط کرنے کی مثال میر ممنون کا یہ شعر، تفاوت قامت یار و قیامت میں ہے کیا ممنون، وہی فتنہ ہے لیکن یار یہاں ذرا سانچے میں ڈھلتا ہے۔ غرض کہ یہ تمام باتیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں ایسی ضروری ہیں کہ کوئی شاعر ان سے استغنا کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بغیر قوت مخیلہ کو اپنی اصل غذا جس سے وہ نشوونما پاتی ہے نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی طاقت خالی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ قوت متخیلہ کوئی شے بغیر مادہ کے پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ جو مثالث کو خارج سے ملتا ہے اس میں وہ اپنا تصرف کر کے ایک نئی شکل تراش لیتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے نامور شاعر دنیا میں گزرے ہیں وہ کائنات یا فطری انسانی کے مطالعے میں ضروری مستغرق رہتے ہیں۔ جب رفتہ رفتہ اس مطالعے کی عادت ہو جاتی ہے تو ہر ایک چیز کو غور سے دیکھنے کا ملکہ ہو جاتا ہے اور مشاہدوں کے خزانے گنجینہ خیال میں خود بخود جمع ہونے لگتے ہیں۔ تیسری شرح تفحص الفاظ، کائنات کے مطالعے کی عادت ڈالنے کے بعد دوسرا نہایت ضروری مطالعہ یا تفحص ان الفاظ کا لفظ ہے جن کے ذریعے سے مخاطب کو اپنے خیالات مخاطب کے روبرو پیش کرنا ہے۔ یہ دوسرا مطالعہ بھی ویسے ہی ضروری اور اہم ہے جیسا کہ پہلا۔ شعر کی تربیت کے وقت اول متناسب الفاظ کا انتخاب کرنا، صفحہ نمبر 95، اور پھر ان کو ایسے طور پر ترتیب دینا کہ شعر سے معنی مقصود کے سمجھنے میں مخاطب کو کچھ تردد باقی نہ رہے اور خیال کی تصویر ہو بہو آنکھوں کے سامنے پھیر جائے، اور باوجود اس کے اس ترتیب میں ایک جادو مخفی ہو جو مخاطب کو مسخر کر لے۔ اس مرحلہ کو طے کرنا جس قدر دشوار ہے اسی قدر ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر شعر میں یہ بات نہیں ہے تو اس کے کہنے سے نہ کہنا بہتر ہے۔ اگرچہ شاعر کے مخیل کو الفاظ کی ترتیب میں ویسا ہی دخل ہے جیسا کہ خیالات کی ترتیب میں، لیکن اگر شاعر زبان کے ضروری حصے پر حاوی نہیں ہے اور ترتیب شعر کے وقت صبر و استقلال کے ساتھ الفاظ کے تتبع اور تفحص نہیں کرتا تو محض قوت متخیلہ کچھ کام نہیں آ سکتی۔ جن لوگوں کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ شعر کے ذریعے سے اپنے ہم جنسوں کے دل میں اثر پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فلاں لفظ جمہور کے جذبات پر کیا اثر رکھتا ہے اور اس کے اختیار کرنے یا ترک کرنے سے کیا کیا خاصیت بیان میں پیدا ہوتی ہے۔ نظم الفاظ میں اگر بات برابر بھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ فوراً سمجھ آتے ہیں کہ ہمارے شعر میں کون سی بات کی کسر ہے۔ جس طرح ناقص سانچے میں ڈھلی ہوئی چیز فوراً چگلی کھاتی ہے، اسی طرح ان کے شعر میں اگر تاؤ بھاؤ کا بھی فرق رہ جاتا ہے مان ان کی نظر میں کھٹک جاتا ہے۔ اگرچہ وزن اور قافیے کی خیر ناقص اور کامل دونوں قسم کے شاعروں کو اکثر اوقات ایسے لفظ کے استعمال پر مجبور کرتے ہیں جو خیال کو بخوبی ادا کرنے سے قاصر ہے، مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ناقص شاعر تھوڑی سی جستجو کے بعد اسی لفظ پر قناعت کر لیتا ہے اور کامل جب تک زبان کے تمام کنویں نہیں جھانک لیتا تب تک اس لفظ پر قانع نہیں ہوتا۔ شاعر کو جب تک الفاظ پر کامل حکومت اور ان کی تلاش ہو جستجو میں نہایت صبر و استقلال حاصل نہ ہو ممکن نہیں کہ وہ جمہور کے دلوں پر بالا استقلال حکومت کر سکے۔ اس حکیم شاعر کا قول ہے کہ شعر شاعر کے دماغ سے ہتھیار بند نہیں کودتا بلکہ خیال کی ابتدائی ناہمواری سے لے کر انتہا کی تنقیح و تہذیب تک بہت سے مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں جو کہ اب سامعین کو شاید محسوس نہ ہو لیکن شاعر کو ضرور پیش آتے ہیں۔ اس بحث کے متعلق چند امور ہیں جن کو فکر شعر کے وقت ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اول، خیالات کو صبر و تحمل کے ساتھ الفاظ کا لباس پہنانا، پھر ان کو جانچنا اور تولنا اور ادائے معنی کے لحاظ سے ان میں جو قصور رہ جائے اس کو رفع کرنا، الفاظ کو ایسی ترتیب سے متنظم کرنا کہ صورت و اگرچہ نظر سے متمیز ہو سکے مگر معنی اس قدر ادا کرے جیسے کہ نثر میں ادا ہو سکے۔ شاعر بشرطے کہ شاعر ہو، اول تو وہ ان باتوں کا لحاظ وقت پر ضرور کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے بالفعل اس کو زیادہ غور کرنے کا موقع نہیں ملتا تو پھر جب کبھی وہ اپنے کلام کو اطمینان کے وقت دیکھتا ہے تو اس کو ضرور کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑے بڑے شاعروں کا کلام مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 96، آمد اور آورد میں فرق۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو شعر شاعر کی زبان یا قلم سے فوراً بے ساختہ ٹپک پڑتا ہے
اور وہ اس شعر سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو بہت دیر میں غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ پہلی صورت کا نام انہوں نے آمد رکھا ہے اور دوسرا کا نام آورد۔ بعض اس موقع پر یہ مثال دیتے ہیں کہ جو شیرہ انگور سے خود بخود ٹپکتا ہے وہ شیرے سے زیادہ لطف و بامزہ ہوتا ہے جو انگور سے نچوڑ کر نکالا جائے، مگر اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اول تو یہ مثال اس موقع پر دی جاتی ہے اسی سے اس رائے کے خلاف ثابت ہوتا ہے جو شیرہ انگور سے خود بخود اس کے پک جانے کے بعد ٹپکتا ہے وہ یقیناً اس شیرہ کی نسبت بہت دیر میں تیار ہوتا ہے جو کچے یا آدھے کچے انگور سے نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ مستثنی حالتوں کے سوا ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ، زیادہ سنجیدہ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ شاعر کسی موقع پر پاکیزہ خیالات کو جو اس کے حافظے میں پہلے سے ترتیب وار محفوظ ہوں مناسب الفاظ میں جو اس نے اتفاق سے فی الفور اس کے ذہن میں آ جائیں ادا کر دے، لیکن اول تو ایسے اتفاقات شاذ و نادر ظہور میں آتے ہیں۔ دوسرے ان خیالات کو جو مدت سے انگور کے شیرے کی طرح اس کے ذہن میں پک رہے تھے کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ چٹپٹ وغیرہ بغیر غور و فکر کے سر انجام ہو گئے ہیں۔ شعر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خیال دوسرے الفاظ۔ خیال تو ممکن ہے کہ شاعر کے ذہن میں فوراً ترتیب پا جائے مگر اسی کے لیے الفاظ کا مناسب لباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک مستری مکان کا نہایت عمدہ اور نرالا نقشہ ذہن میں فوراً تجویز کر لے گا مگر یہ ممکن ہے کہ اس نقشے پر مکان بھی چشم و صدن میں تیار ہو جائے۔ وزن اور قافیہ کی اوگھٹ گھاٹی سے صحیح سلامت نکل جانا اور مناسب الفاظ کے تفصص سے عہدہ برآ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایک دن کا کام ہے 1 گھنٹے میں کیا جائے تو یہ کام نہ ہوگا بلکہ بیکار ہوگی۔ صفحہ نمبر 97 مشق سوال نمبر 1 مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف شاعری کو کس قسم کی نقالی کہا گیا ہے؟ پیش شاعری کو مصور بت تراشی اور ناٹک تینوں پر کس طرح فوقیت حاصل ہے؟ جی وہ کون سی چیز ہے جو شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دیتی ہے؟ نمبر دال کون سی چیز شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد کرتی ہے؟ نمبر ہے شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے مولانا حالی نے کیا چیز ضروری قرار دی ہے؟ نمبر واو آمد اور آورد میں مولانا حالی نے کیا فرق بتایا ہے؟ نمبر زار مولانا حالی کے نزدیک کون سا شعر زیادہ لطیف بامزہ اور سنجیدہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2 شاعری کے لیے 3 شرائط کیا ہے؟ ہر ایک شرط کا اختصاراً بیان کریں۔ سوال نمبر 3 حالی نے آوارد کو آمد پر فوقیت دینے کے لیے عمدہ اور دلچسپ مثالیں دی ہیں، آپ ان کی رائے کی دائرے میں مزید مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 4 کائنات کے مطالعہ کی شرط کی تفصیل میں مولانا حالی نے غالب اور میر ممنون کے اشعار نقل کیے ہیں، اس سلسلے میں کچھ اور شعراء کے شعر بطور مثال پیش کیجیے۔ سوال نمبر 5 مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی باضابطہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کتاب کے اہم ابواب کے عنوانات لکھیں۔ سوال نمبر 6 مدرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مطلب لکھیں۔ تحفظ، تتبع، بکلموں، تحمق، تدارک۔